رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ خیر زبانی جو تقریر ہے، جو وعظ ہے، جو بھی ہے، لیکن ہمیشہ محفوظ رہنے والی چیز جو تحریر ہے، خواہ وہ مقاصد اسلام کی شکل میں ہو، خواہ انوار احمدی کی شکل میں ہو، خواہ افادت الافہام کی شکل میں ہو، کتاب العقل کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو. وہ اتنا بڑا سرمایہ حضرت نے ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ اب ہم کو کسی اور سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے اپنے عقائد کی اصلاح اور تحفظ کے لیے، کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے کسی اور کی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کی یہ کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں، یہ ہدایت نہیں. تو اس طرح سے جو ہے ایک مرتبہ لندن سے تبصرہ ہوا کتابوں پر، میلاد شریف کا موقع تھا، تو وہاں سے تبصرے میں یہ بات بیان کرتا ہے وہ کہ میلاد پاک پر جو بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے ایک انوار احمدی ہے جو سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے. انہوں نے لکھ رہا کہاں سے؟ وہاں سے. اور جو ہے حضرت اس سلسلے میں جو ہے اس ایک تو عالمانہ شان، دوسرے عارفانہ شان اس میں آپ کی پوری جھلکتی ہے. تو حضرت لکھتے ہیں انوار احمدی میں، کیا لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہا امت کو کہ تم میرے حبیب پاک پر صلاۃ و سلام بھیجو. اس کے جواب میں ہم کیا بول رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں حضرت اللہم صلی علی سیدنا محمد بول رہے ہیں. اللہ ہم کو حکم دے رہا تو ہم بول رہے ہیں اللہ تو بھیج بول رہے ہیں. تو کیا یہ گستاخی پہ محمول کیا جائے گا؟ کیا اس کو پوچھ رہے ہیں حضرت نہیں. حالانکہ امر کا تقاضا اطاعت ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، وہ فنی بحث ہے. فنی بحث کے امر جو ہے اطاعت کو بتلاتا، وجوب کو بتلاتا، تو اطاعت کہاں ہو رہی؟ بلکہ اللہ سے انہیں خود بولا تو بھیجے، اللہ تو بھیج بول رہا. تو کیا اس کو جو ہے معصیت سمجھا جائے گا؟ پھر حضرت لکھتے ہیں کہ نہیں، اس کو معصیت اگر یہ علمی بحثوں میں گئے، شیطان کے بہکاوے میں آئے تو انہیں یہی بتائیں گا کہ یہ تو نافرمانی کر رہا بندہ، اللہ بندے کو حکم دیا، اللہ کو انہیں بول رہا. تو پھر آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو بندے کا یہ کہنا اپنی عاجزی کو پیش کرنا ہے کہ پروردگار ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے حبیب پہ درود بھیج سکیں، صلاۃ السلام بھیج سکیں، اس لیے تیرے حضور میں جو معروضہ کرتے ہیں کہ تو اپنی شان کے مطابق صلاۃ السلام بھیج. یہ اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے لکھتے ہیں. تو یہ ہے نقطے حضرت کے. جو کتابیں تو بہت ہیں، ہر ایک ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر جو نقطہ نکالتے ہیں، اس کے اندر جو بحث کرتے ہیں حضرت، فنی بحث سے اگر دیکھنا ہے تو دیکھیے سب حضرت کے جو حواشی کے کتابوں کے حواشی پہ جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھیے، مسلم الثبوت کے اوپر حواشی ہیں آپ کے، وہ دیکھیے. پھر جو انتخاب صحاح جو ہے اس کو دیکھیے. امام بخاری بھی باب باندھے، امام مسلم بھی باب باندھے، امام ترمذی بھی باب باندھے، سب باندھے، اور حضرت بھی وہی حدیثوں پہ ایک باب باندھ رہے ہیں. تو امام بخاری جو باب باندھے وہی باب آپ باندھے کیا؟ امام مسلم جو باب باندھے آپ وہی باب باندھے؟ امام ترمذی جو باب باندھے آپ بھی وہی باب باندھے کیا؟ نہیں باندھے. پھر نیا باب باندھے، حدیث تو وہی ہے نا. امام بخاری کے پاس بھی حدیث وہی ہے، امام مسلم کے پاس، امام ترمذی، سب کے پاس تو حدیث وہی ہے. لیکن اتنے صدیاں گزرنے کے بعد پھر آپ ایک نیا جو باب باندھ رہے ہیں، تو اس سے جو ہے اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے قلب میں کتنا نور پیدا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ
عارفانہ شان، عارفانہ کیفیت آپ میں پیدا ہوئی۔ حدیث تو الگ نہیں ہے، لیکن بول رہے ہیں ہاں یہ بھی باب ہو سکتا ہے، یہ باب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک باب ہے، یہ بتا رہے ہیں، سمجھ۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت شیخ الاسلام کے علم فیضان کو اگر دیکھا جائے، یہ تو تصانیف ہیں، وہ تو ہیں، یہ مدرسے کا قیام ہے، اور اسی طرح دائرۃ المعارف کا قیام، جبکہ اس طرح کا ادارہ عالم عرب میں بھی موجود نہیں تھا اس وقت۔ دائرۃ المعارف جیسا ادارہ عالم عرب میں بھی موجود نہیں تھا، ویسے وقت آپ نے اس کو قائم فرمایا اور نادر کتابوں کو جمع کیا اور ان کی تصحیح اور اشاعت کا جو ہے کام شروع کیا، جس کی وجہ سے حیدرآباد کی شناخت ادارہ بن گیا، حکومت مشہور ہوئی اس ادارے کی وجہ سے، تو جامع نظامیہ کی وجہ سے اور آپ کے دائرۃ المعارف کی وجہ سے ساری دنیا میں حیدرآباد کی شہرت ہوئی، حیدرآباد کی پہچان بنی، یہ ہے۔ تو یہ ہے، تو اس طرح سے جو ہے بتلایا گیا کہ دیکھو حضرت کے علم فیضان کو اگر دیکھنا ہے، ان کے شاگردوں کو دیکھو، ان کے شاگردوں کا فیضان حضرت کا ہی فیضان ہے جو آج تک چلے آ رہا، ایک کے بعد دیگر ہے، ایک کے بعد دیگر ہے، ایک کے بعد دیگر ہے، چلے آ رہا ہے۔ اور دیکھنا ہے کتابوں کی شکل میں تو آپ کی تصانیف کو دیکھو اور آپ کے شاگردوں کے تصانیف کو دیکھو، وہ فیضان ابھی چلے آ رہا ہے، بند نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ کے علمی فیضان کو دیکھنا ہے تو اداروں کو دیکھو، مدارس کو دیکھو کہ کتنے مدارس آپ نے قائم فرمایا، کتنے ادارے آپ نے قائم، اشاعت العلوم آپ نے قائم فرمایا، نہیں؟ نصر المرجان فی رسم نظم القرآن، دوسری کتابوں سے بحث نہیں کرتا۔ ایک 5 مہینے پہلے شمالی ہند کے ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے کہ صاحب میں اس وقت رسم قرآن پر تحقیق کر رہا ہوں، وہ ہمارے ادارے کے نہیں ہیں، شمال کے ادارے کے تھے، تو اس وقت بول رہے ہیں کہ میں رسم قرآن پہ تحقیق کر رہا ہوں، اس سلسلے میں سب سے اہم کتاب اور زیادہ مواد والی کتاب ہے تو یہ آپ کی نصر المرجان ہے۔ اتنی مبسوط کتاب اور اتنی مدلل کتاب کہیں میں نے نہیں دیکھی ہے۔ عبدالغفور بلا میں انہوں موجود تھے سب، تو اب اس کی مقبولیت کا اندازہ خیر یہ تو ہے، اس کی مقبولیت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ بیروت سے وہ کتاب چھپ گئی ہمارے علم و اطلاع کے بغیر، تو اگر وہ کتاب اہم نہیں ہوتی، اس کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہوتا تو بیروت والے کیوں چھاپتے؟ وہ تو تجارت کے غرض سے چھاپے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب ان کے پاس اہم ہے اور ان کے پاس جو ہے زیادہ مانگ ہے، جبھی تو چھاپے۔ تو یہ ہے حضرت کا علم فیضان۔ تو ہم یہ جو محدود کر کے رکھے ہیں کہ نہیں سب یہ، تو یہ آپ کے تلامذہ کا کام ہو یا آپ کے قائم کردہ اداروں کا کام ہو یا آپ کے ذاتی تصانیف کا ہو یا کوئی اور شکل میں ہو، وہ سب کا سب ان کی نسبت آپ ہی کی طرف جاتی ہے، یہ آپ ہی کی طرف جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، یہ ہے فیضان۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ جہاں پر دینی مدارس کے قیام کی طرف زیادہ توجہ کرتے رہے، اسی طرح دنیاوی مدارس کے قیام کی طرف بھی آپ نے توجہ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل غافل ہو جاؤ، دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ یہ انوار العلوم کالج جو آج ایک مستقل ادارے کی شکل میں ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آپ کے شاگرد مولوی عبدالرزاق صاحب نے اس کو قائم کیا۔ انوار العلوم کو آپ کے شاگرد مولوی عبدالرزاق صاحب نے قائم کیا اور اپنے استاد کے نام سے اس کا نام انوار العلوم رکھا۔ انوار العلوم کسی اور کے نام سے نہیں ہے، حضرت کے نام سے ہے، حضرت کی طرف نسبت ہے اس کی۔ اب وہ ابتدا میں تو ایک مکتب کی شکل میں تھا، اب بڑھتے بڑھتے ایک مستقل
ادارہ بن گیا، BA BCom BSc کیا دنیا کی اور کیا تعلیمات ہیں وہ سب ہو رہی ہیں اس میں۔ تو جہاں جو ہے دین کا فیضان جاری ہے وہاں دنیا کا بھی فیضان جاری ہے آپ کا۔ اسی طرح ورنگل میں بھی آپ کے ایک شاگرد نے ایک کالج قائم کیا، نہیں تو وہاں وہ بھی آپ کے ڈگریوں کا، یہ دنیاوی ڈگریوں کا کالج ہے، وہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی جو ہے عام طور پر یہی کہی جاتی ہے کہ جامعہ عثمانیہ کا جو قیام ہے اس کا نظریہ بھی آپ نے جو ہے بیان فرمایا کہ بھئی یہ ہم دین کے مدارس اپنی جگہ ہیں، یہ اپنا کام کریں گے، آپ کے دنیاوی مدارس آپ قائم کرو، وہ اپنا کام آپ کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو پھر جامعہ عثمانیہ کا قیام اور حضرت کا وصال کا سال ایک ہی ہے۔ آپ کا وصال ہوا 1916 میں، ادھر جامعہ عثمانیہ قائم ہوئی 1916 میں۔ تو یہ ہے، تو آپ کے علمی فیضان کو صرف علوم دینیا کی حد تک ہی محدود نہیں کیا جا سکتا، آپ کا علمی فیضان دنیاوی علوم میں بھی رہا، دینی علوم میں بھی رہا، اور ہر میدان میں آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ یہ اسی طرح جو ہے اگر اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں اصلاحات کا کیا مطلب ہے؟ اصلاحات کا مطلب یہی ہے کہ جو دین میں بگاڑ آ گیا، دین میں جو خرابی آ گئی، مسلمانوں کے اعمال میں ہو، عقائد میں ہو یا جو بھی ہو، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے جو ہے یہ اصلاح کی کہ اہل خدمات شریعہ جتنے بھی ہیں، قاضی، خطیب، امام، فلاں فلاں، ان لوگوں کو حکومت کی جانب سے بڑی بڑی جاگیرات تھی، پڑھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، کسی کو نائب رکھ کے کام چلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، انعامات دینے کا یہ مقصد نہیں، جاگیر دینے کا مقصد نہیں، جو صاحب خدمت ہے اس پر لازم ہے کہ پہلے پڑھے، امتحان دے، پاس ہو، تو جب کہیں اس کو وہ انعام کا مستحق قرار دیا جائے گا، نہیں تو نہیں، جب مجبور ہوئے پڑھنے پر، نہیں تو کوئی ہمارے کو کیا کرنا ہے، ہم تو نواب زادے ہیں، ہم تو جو ہے فلاں امیر زادے ہیں، ہم کو علم کی ضرورت نہیں۔ آپ نے پابند کر دیا، تو امام ہو، خطیب ہو، کچھ بھی ہو، پہلے پڑھ۔ اس کے واسطے آپ نے جامع نظامیہ میں ایک علیحدہ شعبہ قائم کیا اہل خدمات شریعہ کا، ان کی تعلیم کا الگ انتظام کیا، اور حکومت کی طرف سے آپ نے مقرر کیا کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرو، مدرسہ ہم ان کو پڑھائے گا، لکھائے گا، سب سند دے گا، جب کہیں ان کو معاش بحال کرو، جب تک کہ معاش بحال نہ کرو۔ یہ ہے، تو اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جو اندھیرا تھا وہ چھٹتا گیا، ختم ہوتا گیا۔ پھر اسی طرح جو ہے دیہاتوں میں جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو کیفیت تھی کہ مسلمان جو ہے نہ علم سے آشنا تھے، نہ کچھ اسلامی حکام سے کچھ زیادہ واقف تھے، یہ ہر بستی میں ایک دو آدمی پڑھ لیا تو بہت بڑی بات ہو جاتی تھی، اور یہ تصور تھا کہ بھئی پڑھنا کہیں کے واسطے، نوکری کے واسطے، ہم کو نوکری کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم امیر زادے ہیں، ہم زمیندار ہیں، تو لہٰذا ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ نظریہ خود غلط ہے، یہ فکر جو اسلام کی فکر کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے قوموں کا زوال ہے۔ تو پھر آپ نے سرکاری واعظین مقرر فرمائے کہ تم جاؤ، دیہات دیہات جاؤ، گاؤں گاؤں جاؤ، جا کے لوگوں کو ترغیب دو علم کی، دین کی سمجھ پیدا کرو، دین کی تعلیمات ان کو پہنچاؤ۔ یہ آپ نے جو ہے مقرر فرمایا۔ لیکن اب بدبختی یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کی طرف جھک گئے، بس دورے کرے، جھوٹے جو ہے رسیداں بنائے، ہم فلاں جگہ گئے تھے اس کا کرایہ دو، فلاں جگہ گئے تھے اس کا DA دو، TA دو، فلاں دو، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے قائم فرمایا تھا اس کو بھول گئے۔ لیکن آپ کی فکر تو صحیح تھی، آپ کا جو نظریہ تھا بالکل صحیح تھا،
اگر وہ حقیقی طور پہ اس پر عمل ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے دیہات ہیں وہ تقریباً دین کی طرف، علم کی طرف تو مائل رہتے. یہ تھا، یہ آپ کے جو ہے اصلاحات تھے، یہ تھے. اور اسی طرح جو ہے آپ کے اصلاحات میں جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ جو ہے نوابوں جاگیرداروں میں جو مہر ہوتا تھا لاکھوں میں ہوتا تھا اس زمانے میں، اور اس زمانے میں لاکھ بہت بڑی بات تھی. تو ایک نواب کا انتقال ہوا اور وہ 2-3 بیوہ کے بچے، زیادہ بیووں کے بچے رہتے تھے. اب اس میں اختلاف یہ آیا کہ ہماری سونتیلی ماں کے مہر کے بارے میں اختلاف آیا. پہلی بیوی کے بچے بول رہے ہیں نہیں ان کا مہر اتنا تھا، ہزاروں میں تھا بتا رہے. وہ اس کے دوسری بیوی کے بچے اپنی حقیقی ماں کا مہر بتا رہے ہیں 1 لاکھ تھا. اب یہ جھگڑا ہوا. اب اس زمانے میں کوئی لکھا نہ پڑھی، گواہ مر گئے، فیصلہ کیا ہوگا؟ پھر کہاں 2-4 ہزار، کہاں 1 لاکھ. تو پھر آپ نے یہ پورا نظام قضات قائم فرمایا نہیں، اور اس کے جو ہے 4-5 پرت بنائے. ایک صدر قاضی کے پاس محفوظ رہنا، ایک آرکائیو میں محفوظ رہنا، ایک فلاں جگہ، اس طرح کہیں بھی کوئی تبدیلی نہ آنے پائے. جس کی وجہ سے لکھتے ہیں کہ وراثت کے مسائل آسان ہو گئے، حضانت کے مسائل آسان ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نکاح کا انکار جو کر رہے تھے بیویوں کا تحفظ ہو گیا. ورنہ بولتے ہیں ان کا ہمارے سے مالی سے نکاح نہیں ہوا. تو بتایا کہ آپ کے اس اصلاح کی وجہ سے امت جو ان تمام بیماریوں سے، خرابیوں سے محفوظ ہو گئی. اب نہیں بول سکتے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا، اب نہیں بول سکتے اتنا مہر نہیں تھا، اب نہیں بول سکتے ان کی اولاد نہیں ہے. تو بتلا رہے ہیں یہ خاموش خدمت ہے. شور نہیں، شرابہ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں، کچھ نہیں. بس یہ کام کرنا ہے، قوم کے لیے ضروری ہو کام کرے بس. اب جو ہے اتنا بہترین نظام جو یہاں قائم ہوا، ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ والے ان کو بھی کیا جلن پیدا ہوئی یا کیا ان کے دل میں آیا کہ ہم ایک سیاہ بنائیں گے، بکلیٹ بنائیں گے. ہم بولے بھائی بنانے کی ضرورت کیا ہے جب کہ یہاں موجود ہے، پہلے سے دیکھو اس میں کیا ترمیم کی ضرورت ہے دیکھو. نہیں ہم بناتے. تو کیا بنائے؟ تو مل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نام آخر کی جگہ نام شوہر، نام آخرہ کی جگہ نام زوجہ بیوی. تو مل صاحب بولے انہیں شوہر بنا، اتنے شوہر کیسا لکھ رہا تو؟ عقد کے بعد شوہر ہوتا انہیں، عقد سے پہلے شوہر بنا رہا تو. عقد کا مطلب صحیح ہے کہ انہیں عقد کر رہا ہے، تو وہ لفظ لکھنا صحیح ہے، یہ شوہر بولنا کیسا صحیح ہوتا رہے؟ تو حق فکر رہ گئے. تو یہ ہے جو ہے جب انسان کی آنکھ پہ تعصب کی پٹی آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ اس کو قبول کرنے میں کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھا، کوئی وہ بات نہیں تھی، لیکن جو ہے خواہ کے اپنا ایک بنا کے وہ چل بھی نہیں سکا، اور اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کر سکے، وہ لوگ ہے بھی نہیں. تو یہ ہے. اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو ہمارے لیے اب کیا ذمہ داری ہے؟ ہم حضرت کی وراثت کا جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں، ہم آپ کے وابستہ گان میں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم حضرت کا جو نظریہ تھا، حضرت کی جو فکر تھی، حضرت کا جو مشن تھا، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو بچائیں اور اس کو ترقی دیں. اس کی بقا اور ارتقاء یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم مسئول ہیں اس بارے میں کہ تجھے پڑھایا گیا، تجھے لکھایا گیا، تیرے پیچھے محنت کی گئی، تو کیا کرا؟ کچھ نہیں کرا. نہیں، یہ ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو
محنت کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا کام نہیں۔ بغیر محنت کے ہم یہ سمجھیں گے کہ صاحب جو ہے ہم کو یہ چیز مل جائے، ہم کو ایسا ہو جائے، ہم کو ویسا ہو جائے، تو یہ تو خام خیالی ہے۔ بغیر محنت کے کسی چیز کی امید رکھنا یہ خام خیالی ہے۔ محنت کرنا اور اللہ کی ذات سے امید رکھنا یہ صحیح ہے، حقیقت ہے۔ تو اس طرح سے حضرت شیخ الاسلام نے ہم کو پورے طور پر رہنمائانہ خطوط دے دیے کہ تم کو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ پھر یہ بھی بات بتلائی جاتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی کرامتوں میں یہ بات بھی شامل کی جاتی ہے، اور کرامتیں تو اور ہیں اپنی جگہ، کہ جب آپ کا وصال ہوا تو خاندان والے چاہتے تھے کہ آپ کے آبائی قبرستان حضرت میر شجاع الدین صاحب علیہ رحمہ میں دفن کرے، کیونکہ وہ آپ کے والد کے پیر بھائی بھی تھے، آپ کے نانا کے خلیفہ بھی تھے، اور یہ جتنے قاضی پورہ، قاضی چمن وغیرہ جتنے ہیں وہ سب حضرت میر شجاع الدین صاحب سے متعلق ہیں، اور میر شجاع الدین صاحب علیہ رحمہ آپ کے والد کے نانا کے خلیفہ ہیں، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب خنداری کے ہیں۔ اس طرح سے اس لیے مولانا سید محمد بادشاہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر عرس میں واز کرتے، تو واز میں سب سے پہلے یہی کہتے انہوں کہ میرے پیر استاد، میرے استادوں کے استاد، میرے پیر زادے، بلکہ یوں خطاب کا آغاز کرتے تھے، یہ یوں کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت شیخ الاسلام کا ہمارے سامنے جو بھی مشن ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوگی۔ اب احیاء المعارف آپ لے لیجیے، یہ ہمارے بزرگوں کا تو اثاثہ ہے، کوئی اور باہر کے لوگوں کا تو نہیں، تو ہمارے اساتذہ ہی اس کو قائم کیے، ہمارے بزرگاں ہی اس کو جو ہے ترقی دیے، اپنی محنت کے ذریعے اس کا ایک اثاثہ بنائے، کہاں کہاں سے کتابیں جمع کرے، جس کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا وہاں سے کتابیں منگائے، اس کے عکوس منگائے، اور اس کے پر جو تحقیقاتی کام ہوا یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا ویسا کام فقہ حنفی پر نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ان تمام کاموں کو محفوظ رکھیں، آگے بڑھائیں، ترقی دیں، مدرسے کو ترقی دینا، احیاء المعارف النعمانیہ کو ترقی دینا، اشاعت العلوم کو ترقی دینا، دائرۃ المعارف کو ترقی دینا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مکہ مسجد چونکہ ریاست کی سب سے بڑی مسجد ہے، یہاں کا عمل ساری ریاست میں نمونہ بنتا، مثال بنتی، تو اس لیے آپ نے جو ہے سرکاری طور پر خلفائے راشدین کے اور اہل بیت اطہار کے فاتحہ مقرر کرائے، تاکہ ساری حکومت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد سنیوں کی مسجد ہے، یہاں کا عمل اہل سنت کے مطابق ہے۔ تو آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر آپ جیسا سنتے آئے ہیں کہ 12ویں شریف میلاد شریف کے دن خطبہ میلاد آپ ہی نے آغاز فرمایا، اگرچہ کہ بعض وقت یہ محسوس ہوتا لوگ ارے یہ کون سا بڑا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ بظاہر کوئی بڑا کام نہیں معلوم ہو رہا، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، یہاں پر اسی کے معمولات جاری رہیں گے، یہ اصل مقصد تھا، یہ پیغام دینا تھا۔ کتاباں چھاپنے کے بجائے، واعظوں کو مقرر کرنے کے بجائے ایک عملی طور پر ایک چیز جاری ہو گئی اور سارے لوگوں کو اس کی ہدایت مل گئی، جبکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ یہ چونکہ آپ حرمین شریف میں دیکھ کر آئے تھے، اس کی بنا پر یہاں اس کو قائم فرمایا آپ۔ یہ تو اس طرح سے بے شمار جو ہے آپ کے خدمات ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دنیاوی اعزازات سے بھی نوازا اور آخرت کے اعزازات سے بھی نوازا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کو جو ربط، آپ کو جو عشق اور آپ کو جو تعلق تھا وہ محتاج بیان نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں کہ کیسا آپ کو عشق تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ جو ہے
وزیر ہیں، فیصلے بھی کرنا پڑتا آپ کو، تو یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہوگا؟ تو کیا جواب دیا آپ نے؟ آپ نے یہ جواب دیا، میں فیصلہ لکھنے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع ہوتا ہوں، آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ لکھنا شروع کرتا ہوں، تو اس سے مجھے امید ہے کہ میرا فیصلہ صحیح ہوگا۔ تو یہ ربط، یہ تعلق، یہ عشق، یہ محبت کے نمونے آپ کی زندگی میں ہم کو ملتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے تمام ساتھیوں سے میری یہی خواہش ہے، یہی گزارش ہے کہ ہم صرف زبانی عقیدت کے ساتھ ساتھ عملی عقیدت کا بھی اظہار کریں۔ زبانی عقیدت بھی ہونا ہے، دلی عقیدت بھی ہونا ہے، عملی عقیدت بھی ہونا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جامعہ کی بقا ارتقاء کے لیے ہم سب ایک جٹ ہو کر کام کریں، کوشش کریں۔ اللہ ہمارے ان تمام جو مشکلات ہم کو نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، اور اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا